اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لاسٹ ٹائم صبح سے لے کے دوپہر تک پڑھا تھا کہ دن کیسے گزارنا چاہیے، اور وہ بھی اسلام کے بتائے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق۔ آج ہم انشاءاللہ شام سے لے کے رات تک کے اوقات کور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ شام اور رات کیسے گزرنی چاہیے، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، پہلا وہ کون سا عمل ہوتا ہے جب آپ گھر چھوڑتے ہیں اور اسکول کے لیے جاتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ شاباش، وہ کون سی دعا ہے بیٹا؟ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ یہ دعا کیا سب کو آتی ہے؟ کن کن کو آتی ہے؟ جن کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ویری گڈ۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کے کیا معنی ہیں؟ اور کوئی بتائے بیٹا، اس کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ نہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ کوئی بات نہیں، آدھی بتائیں۔ ویری گڈ۔ اور وہ انہی کی ذات ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی، اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے، کیا ملے گی؟ وہ کام کیا ہوگا؟ برکت ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ مکمل ہوگا۔ ویری گڈ، وہ پرفیکٹ ہوگا۔ مکمل تو ہو جاتے ہیں، اس کی میں نے بھی کیا مثال دی تھی آپ کو؟ کوئی مثال مجھے بتا سکتا ہے؟ وہ کوئی لڑکا، میں نے کیا مثال دی تھی؟ بسم اللہ پڑھنے سے اگر کوئی چیز ہم کریں گے، اگر ہم یہ چیز کریں اور یہ ہم بنا لیں تو پھر اس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے، یا آپ آخر والے، شاباش، اٹھیں جی۔ مکان شاید بن بھی جائے، یہ کمرہ میں نے مثال دی تھی کہ یہ کمرہ جو ہے ہم نے اگر بنانا ہے وہ بن بھی جائے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہے، ظاہری طور پر تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا مکان صحیح بن گیا ہمارا، لیکن کیا پتہ بارش جب تیز آئے گی تو وہ ٹپکنا شروع ہو جائے۔ اب آپ کو تو نہیں معلوم ہے، آپ کو تو ظاہری طور پر یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح بنا ہے، پھر اس وقت آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن وہی کام اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ کام مکمل ہوگا، وہ تکمیل کو پہنچے گا۔ ہم گھر سے نکلنے کے بعد کیا چیز کرتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ گھر کے نکلنے کے بعد کیا چیز ہم کرتے ہیں؟ کہ آپ کیا لوگ کرتے ہیں؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ آپ کیا بات ہے، آپ کو اپنے سٹیپس یاد نہیں ہیں؟ آپ کیا جب جاتے ہیں آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ آپ بتائیے۔ وہ تو ہم نے کر لی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شاباش، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کیا عمل کرتے ہیں؟ ویری گڈ، وہ دعا مجھے کون بتائے گا؟ شاباش، آپ بتائیے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، زبردست۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی
زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ یہ آپ کو دعائیں جو ہیں معنی کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ آپ کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ ایک لفظ بولتے جائیں جس کا آپ کو معنی نہ سمجھ آئیں تو کیا وہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی اثر رکھے گا؟ بتائیے۔ ایک ایسا لفظ جس کے معنی آپ کو نہیں معلوم ہے، کیا وہ آپ کے جسم پر کوئی اثر رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا۔ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کی وہ حالت، آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے معنی جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ آپ کو معنی ضرور پتہ ہونے چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ آپ کو میں ایک اور چیز بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ کوئی بھی چیز کرنے سے نہیں آتی ہے۔ یہ ایک میرا تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پہلی دفعہ پڑھنے سے، پہلی دفعہ لکھنے سے اگر آ جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوگا کہ آپ ان میں سے چند لوگوں میں سے ہوں گے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ ہی اگر کوئی چیز کی اور ان کو یہ آ گئی۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیے گا، ہمیشہ چیز جو ہے وہ پریکٹس سے آتی ہے۔ آپ جب بھی کوئی دعا یاد کریں گے، قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، آپ بار بار پڑھتے ہیں نا، آپ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرنے سے سب کچھ ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے نئی غلطی ہوگی، نہیں سمجھ آئے گی اور نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے آپ معنی آپ نے ایک دفعہ اگر غلط بھی کر دیے کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ آپ کریں گے آپ کو پھر صحیح سمجھ آنا شروع ہوگی، پھر آہستہ آہستہ آپ کو معنی پتہ چلتے جائیں گے۔ لیکن یہ سارے کام جو ہیں کس سے ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کرنے سے ہوتے ہیں۔ جب آپ کریں گے نہیں تو پھر آپ کو یہ نئی چیز آئے گی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں سارے ماشاءاللہ سب کو سمجھ آئی تھی، اس میں مجھے رسپانس جو ہے بہت کم مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے جا کے گھر میں پریکٹس نہیں کی ہے جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں، اور جو آپ نے ایک ہفتہ گزارا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا ہے۔ کیا یہ میں ایسے ہی صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں؟ مجھے بتائیے جی، صحیح سوچ رہا ہوں؟ اچھا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں ایسے کیا؟ کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ سمجھ نہیں آئی تھی؟ پھر آپ نے کیوں نہیں کیا اس کو ایسے؟ جی کیا؟ جی آپ کے پاس سوال نہیں تھے؟ آپ بتائیے، آپ سے بول رہا ہوں۔ یس جی بیٹا، اچھا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اکثر ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اس واسطے نہیں کیا کہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ میرا جو یہاں پر آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی، میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ہمارا صرف ایک ریلیجن ہے بیٹا، جب بھی یہ آئے باسی ہے تو ہاتھ منہ آگے رکھتے ہیں، یہ ہاتھ جو ہیں اس پر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اندر شیطان نہ چلا جائے۔ تو آپ جب بھی کبھی وہ موبائل لیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا کام ہے آپ کو یہ چیزیں سکھانا، سنت کے مطابق سکھانا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ آپ آگے ہاتھ رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ایک واحد مذہب ایسا ہے جس کے اندر 24 گھنٹے عبادت ہے، جس کے اندر 24 گھنٹے آپ ثواب کما سکتے ہیں، جس کے اندر 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ان چیزوں کو کرنے سے ہوں گے۔ صرف نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، نماز ضرور پڑھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ایک قدم پر کہیں گے، دوسرے پر کہیں گے، تیسرے پر کہیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، آپ کو ثواب ملتا جائے گا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے جائیں گے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ صبر اور شکر کے اوپر محیط ہے۔
یہ دو ہی صرف ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری پوری زندگی جو ہے مسلمان جو ہے وہ اگر اس کو کوئی چیز میسر آ جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اگر نہیں آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ اگر دے دیں وہ عنایت ان کی طرف سے، نہ بھی دیں تو اس میں بھی انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔